اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جو اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ جواب میں آمین ضرور کہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری ہر ممکن خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات کہی جائے، کوئی ایسا واقعہ سنایا جائے جس سے اسلام کے بڑے نامی کرامی جلیل القدر اصحابہ اکرام، انبیاء اکرام، ان کی شان بیان کی جائے، ان کے اوصاف بیان کیے جائیں، جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور یہ اس بات پہ مجھے فخر ہوتا ہے۔ اور ایک شروع میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کے آخر میں ایک دعا مختصر کرتا ہوں، اس آخر تک ویڈیو کو دیکھا کریں اور اس دعا میں شامل ہو جایا کریں۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ مجھے دیکھنے میں تھوڑی ساری مشکل پیش آ رہی ہے تو میں اینک پہن لوں، امید ہے کہ آپ برا محسوس نہیں کریں گے۔ خیر، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے کئی مرتبہ فرمایا، خاص طور پر جب 19 رمضان کو آپ کو ضرب لگی تو ملعون ملجم نے جب یہ ضرب لگائی تو اس موقع پہ بھی آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے، میں اتنے زمین کے راستوں سے واقف نہیں جتنے آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ وہ علم کا سمندر تھے، وہ علم کا دروازہ تھے، وہ علم کا دروازہ تھے، وہ علم کا دروازہ تھے، بلا شبہ وہ علم کا دروازہ تھے۔ بہرحال یہ ان کی خدمات جو دین اسلام کے لیے ہیں اور جو ان کی قربانیاں ہیں اور ان کا جو صبر ہے وہ دنیا میں اپنی ہی مثال رکھتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سخت گرمیوں کے روزے، سخت سردیوں میں وضو کرنا، نماز پڑھنا، بھوک کی حالت میں جہاد کرنا، ظالم اور جابر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ مجھے پسندیدہ میرے فعل ہیں۔ میرے ہاتھ پچھلے دنوں ایک کتاب لگی، آپ کو پتہ ہے مجھے پڑھنے کا شوق ہے، تو جب سے یہ کام میں نے یوٹیوب کا شروع کیا تو ایک چاہنے والے نے مجھے ایک کتاب پیش کی کہ یہ کتاب پڑھی ہے۔ میں نے کتاب جو تھی کوئی بہت بڑی کتاب نہیں تھی لیکن پھر بھی 250 صفحات تھے، تو وہ کتاب میں نے ایک ہی نشست میں اس کو پڑھ لیا۔ بہت سارے پیارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ مجھے ایسا ہے کہ جو بھولتا نہیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک جنگ پر جا رہے تھے، اور اس جنگ میں آپ کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، جبکہ آپ مختصر قافلے کے ساتھ اپنے جان نثار ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن آپ مطمئن، آپ کے چہرے پہ سکون، کوئی پریشانی کے تاثرات نہیں تھے۔ میں نے پہلے بتایا مسلمان موت سے نہیں گھبراتا، خاص طور پر اس کے اندر جب جذبہ شہادت ہو، اسے یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا گیا تو شہادت ملے گی۔ بہرحال آپ گزر رہے تھے ایک راستے سے، تو ایک یہودی ایک چٹان پر کھڑا تھا، ایک یہودی ایک چٹان پر کھڑا تھا۔ اس نے آپ پر طنز کی، اس نے آپ پر شدید طنز کی کہ اے علی، تم چند لوگ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو
اور وہ اتنا بڑا لشکر ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا وہاں پہ کتنا برا انجام ہوگا، نعوذ باللہ۔ وہ تو عددی طاقت کے حساب سے دیکھ رہا تھا، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ انتہائی مطمئن پرسکون تھے اور بڑے تحمل سے اس کو جواب دیا کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا وہاں پر، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں اور تم زیادہ ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا وہاں کیا انجام ہوگا۔ میرے انجام کی تم فکر چھوڑو، کیا تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ تم اس وقت جس چٹان پر کھڑے ہو، اس چٹان کے اندر ہیرے، جواہرات اور سونا کثیر تعداد میں دفن ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو یہ بات اس یہودی کو تو بڑے اچھے طریقے سے پتہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نہ تو جھوٹ بولتے ہیں نہ جھٹلائے جاتے ہیں، یہ یقین تھا۔ تو اس نے فوری طور پر اس چٹان کو توڑنا شروع کر دیا اور اس کے اندر سے واقع ہی ہیرے، جواہرات اور سونا کثیر تعداد میں نکلا۔ جب وہ نکلا تو اس نے سب کچھ وہیں پر چھوڑا اور آپ کے پیچھے کافی دور جا چکے تھے، بڑی مشکل سے وہاں پہنچا۔ کوئی سونے، جواہرات، کسی چیز کی اسے پرواہ نہیں تھی، مال و دولت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سیدھا آپ کی خدمت میں پہنچا اور پوچھا، ہاں ابھی کدھر آئے ہو؟ اس نے کہا، اپنا غلام بنا لیا ہے اور آپ پوچھتے ہو کدھر آئے ہو؟ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ خوش ہوئے اور اسے کلمہ پڑھایا، طہارت کروائی اور اس کے بعد جو طریقہ کار ہے اس کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا، اور اس بندے نے، وہ جو یہودی تھا اور اب اللہ کے فضل سے مسلمان ہو چکا تھا، اس سے گزارش کی، میری ایک فرمائش پوری کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کا جو لشکر ہے، آپ کے جو بندے، اگلا ہراول دستہ، آگے والا دستہ، مجھے اس میں شامل کریں اور سب سے پہلے شہادت کا جذبہ مجھے ملنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کمال بہادری، حوصلے کا مظاہرہ کیا اور اس کو یہ موقع فراہم کیا، اور وہ بندہ اس جنگ میں، اب اس جنگ کا نام یاد نہیں ہے، سب سے پہلے وہ وہاں پر شہید ہوا۔ اور یہ کتاب کے بارے میں تعارف بھی کروا دوں، جو کہ ابھی بھی میں نے ختم کی ہے۔ یہ کتاب ایک سنی عالم جن کا نام ڈاکٹر طہ محمد ہے۔ ڈاکٹر طہ محمد یہ نابینا تھے اور مصر کے وزیر تعلیم تھے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی اور بڑی مستند کتاب ہے۔ ہم اسے اہل تشیع ان کے کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب کو کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ میں نے تصدیق کی، اس کے بعد یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر طہ محمد وزیر تعلیم مصر کے، اور کم از کم 125 سال پرانی کتاب تھی۔ اب تو اس کی حالت میں کافی خستہ تھی۔ بہرحال جن صاحب نے مجھے دی، انہوں نے بڑے پیار اور عقیدت کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ میں دعا گو ہوں کہ باقر شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ جنہوں نے یہ ویڈیو سنی، یا اللہ ان کو اور مجھے راہ ہدایت عطا فرما، راہ ہدایت فرمائے، دنیا اور آخرت اچھی فرمائے، اچھی نیک اولاد صالح عطا فرمائے، ایسی اولاد عطا فرمائے جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ ہمیں گناہ کبیرہ سے بچانا، ہر اس گناہ سے بچانا کہ جس سے ہماری بخشش مشکل ہو جائے۔ یا اللہ
تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے ایسے اچھے کام خود ہی کروا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہو، قبر میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمانا، اور روز قیامت بھی ہمیں اپنی رحمت سے نوازنا، اور ہمیں حساب کتاب سے بچا لینا، اور روز قیامت بغیر حساب کتاب کے بخش دینا۔ روز قیامت میں اگر حساب کتاب میں پھنس گئے تو پھر بہت مصیبت ہو جائے گی ہمارے لیے۔ یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے بخش دینے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، سبحان اللہ۔ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہماری جو نیک کاوشیں ہیں وہ قبول فرما لے، اور توقع سے زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمانا، اور جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو ان پہ معافی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی، تب تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔